یہ کہانی اس دور کی ہے جب منگولوں کی بے رحم خونخوار فوجیں ترکی کی سرزمین میں داخل ہوئیں۔ وہ وقت عام لوگوں کے لیے قیاموں سے کم نہیں تھا۔ ہوا میں خوف گھلا ہوا تھا اور ہر دل میں ایک ہی سوال تھا، اگلا لمحہ کیا لے کر آئے گا؟ صبح کی روشنی ابھی پوری طرح پھیلی بھی نہیں تھی کہ شہر کی فصیل پر کھڑے پہرے دار نے ایک لرزانے والا منظر دیکھا۔ افق پر مٹی کا ایک بڑا سا طوفان اٹھ رہا تھا، جیسے زمین خود کانپ رہی ہو۔ چند ہی لمحوں بعد گھوڑوں کی گرجتی ٹاپوں نے پوری دھرتی ہلا دی اور ایک سچ کھل گیا۔ منگول شہر میں داخل ہو چکے تھے۔ ان کے چہرے خون میں بھیگی آنکھوں والے درندوں کی طرح تھے۔ تلواریں نیام سے باہر، وحشی للکاریں فضا میں گونج رہی تھیں۔ گھر جلنے لگے، بازار چیخوں میں بدل گئے۔ بچے، بوڑھے، عورتیں سب ان کی بے رحمی کی نظر ہو رہے تھے۔ چند لمحات میں شہر ویران، بے جان اور خاموش ہو گیا۔ شہر سے میلوں دور ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ سادہ لوگ، محنتی لوگ، جو ابھی تک حقیقی تباہی کو پہنچے ہی نہیں تھے۔ انہوں نے دور آسمان پر اٹھتا دھواں دیکھا۔ پہلے کسی نے یقین نہ کیا، پھر چرواہوں نے دوڑتے ہوئے آ کر بتایا، منگول شہر تباہ کر چکے ہیں اور اب ہماری طرف آ رہے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی گاؤں کی فضا بدل گئی۔ بزرگوں کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، عورتوں نے بچوں کو سینے سے لگا لیا۔ ہر دروازہ بند ہونے لگا اور دلوں میں ایک ہی خوف بس گیا، کیا آج ہمارا آخری دن ہے؟ گاؤں میں ایک کمزور عورت رہتی تھی، عائشہ۔ اس کا شوہر بیمار تھا اور 2 چھوٹے بچے اس کا سب کچھ تھے۔ منگولوں کی آمد کی خبر نے اس کے دل کو چیر کر رکھ دیا۔ وہ اپنے کانپتے ہاتھوں سے بچوں کے چہرے چھوتی رہی، آنسو خود بخود بہتے رہے۔ عائشہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور ٹوٹے دل کے ساتھ دعا کی، یا اللہ، میرے بچوں کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ اس نے بچوں کو ایک بڑے مٹی کے مٹکے کے پیچھے چھپانے کی کوشش کی، مگر اسے معلوم تھا ایسے درندوں کے سامنے چھپنے کی کوئی جگہ مانی نہیں رکھتی۔ عائشہ کی بے بسی، اس کی ممتا ہر آنسو میں لکھی ہوئی تھی۔ گاؤں کے 5 بہادر جوان ایک جگہ جمع ہوئے۔ ان کے پاس ذرا بختر نہیں تھی، نہ بڑے ہتھیار، صرف پرانے نیزے، ٹوٹی ہوئی تلواریں اور سینے میں جلتی ہوئی غیرت۔ ایک نے کہا، اگر ہم نہ لڑے تو سب کچھ کھو دیں گے، ہماری عزت بھی اور ہمارا وجود بھی۔ دوسرے نے کہا، مر تو جائیں گے لیکن غلام کبھی نہیں بنیں گے۔ بزرگوں نے لرزتی آواز میں کہا، اپنی زمین کی حفاظت کرو، اپنی ماؤں اور بہنوں کی حرمت کی حفاظت کرو، چاہے جان چلی جائے۔ خوف تھا، لیکن خوف کے بیچ ایک چنگاری جل چکی تھی، مزاحمت کی چنگاری۔ رات گہری ہو چکی تھی، گاؤں پر خاموشی چھائی ہوئی تھی، اور تب زمین دوبارہ لرزنے لگی۔ گھوڑوں کی زوردار ٹاپیں، ذرا بختر کی کھنکھناہٹ، وحشی قہقہے پہاڑی کے اوپر سے گونجنے لگے۔ منگول نمودار ہوئے، سیاہ جھنڈا ہوا میں لہرا رہا تھا، تلواروں پر چاندنی ٹمٹما رہی تھی، اور ان کے چہرے درندوں سے زیادہ وحشتناک لگ رہے تھے۔ گاؤں والوں نے پہلی بار موت کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا۔ عورتیں اپنے بچوں کو لپٹا کر رو رہی تھیں، بزرگ کلمہ پڑھ رہے تھے۔ عائشہ اپنے بچوں کو گلے لگا کر کہہ رہی تھی، ڈرنا نہیں میرے لالو، ماں تمہارے ساتھ ہے، مگر اس کی آواز لرز رہی تھی۔ جوانوں نے ہتھیار اٹھائے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ جنگ جیتنے کی نہیں، صرف اپنی غیرت بچانے کی جنگ ہے۔ منگولوں نے حملے کی للکار بلند کی، اور گاؤں کی خاموش رات ایک لمحے میں چیخوں میں بدل گئی۔ منگولوں نے جسم تو کاٹے، گھر جلا دیے اور بستیوں کو مٹا دیا، لیکن ایک چیز وہ نہ مٹا سکے، ان لوگوں کی غیرت، ان کا حوصلہ، ان کا نام۔ ظالم جیت کر بھی ہار جاتا ہے، اور مظلوم مر کر بھی امر ہو جاتا ہے۔